گپ کنگی ہے، ڈسٹرک ملیر تاریخ بعض کون کے ڈسٹرک ہیں، کراچی ڈویژن ہے، درستانی چ مزنے ڈسٹرک ہے، ڈسٹرک ملیر ہے، بعض مسئلہ مسائل بھی اس طرح تاریخ بھی بعض کون کی تاریخ ہے، تاریخ کے حوالے چیک کے پیکج بنانا تھا، پیکج چاہ رہا ہے، پیکج اچھے گپ ضلع ملیر کراچی ڈویژن پورے چار کو شما پیکج چار تھا ملیر ہے، بعض کون کی تاریخ ہیں، کراچی ڈویژن ہے، درستانی چ مزنے ڈسٹرک ہیں، ڈسٹرک ملیر ادا مزور ایک کے گوانڈے سر ملیر کے جنگلات، یہ ساری چیزیں تو ملیر کے پاس جو اپنا ایک زرخیزی تھی، وسائل تھے، وہ سارا کچھ ملیر سے چھنا گیا۔ دوسرا یہ کہ ملیر کو بنجر بنا کے وہاں پر شہری ہو سکن ہو، جن ندیوں سے ہمارا وجود تھا وہ ندیاں ہماری تباہ ہو گئی، ان سے ریتی بجری کل بھی اٹھ رہی تھی، اس سے پہلے بھی اٹھ رہی تھی، آج بھی بڑے تعداد میں اٹھ رہی ہے۔ پہلے بھی ملیر کی زمینیں انعاموں میں دی جا رہی تھی، ملیر کے لوگوں کے سوا باقی جو بھی باہر سے لوگ آ رہے ابھی بھی ہیں، لیکن اس کی لیز ختم ہو گئی 22 میں اس کی لیز ختم ہو گئی۔ اب وہ زمین کے مالک نہیں رہے، وہ زمین ایم ڈی کو دی گئی۔ سب سے بڑا ہمارا جو دشمن ادارہ ہے ملیر کا، ملیر کے وجود کو میسارنے والا ادارہ ہے، وہ ایم ڈی ہے۔ جو بھی ہمارے منتخب نمائندوں نے بنوائی تھی، انہوں نے اس کو اختیار دیا تھا، پاور دیا تھا۔ اب اس کو زیادہ پاور دینے کے لیے 2013 میں امینڈمنٹ کر کے ساری ملیر کی جتنے بھی دیہات تھی، زمین تھی، ایگریکلچر تھا، اس کے حوالے کر دیا۔ اب 2023 میں 1 اگست کو، اسی مہینے کے اگست کو، ایک اور بل لایا گیا سیٹلائٹ ٹاؤن کا، جس میں ملیر کے 17 دیہوں کو نیا ایک ٹاؤن بنایا جا رہا ہے۔ ہم تو حیران ہے کہ پورا علاقہ جن دیہوں کا نام دیا گیا اس میں پہلے لوگ آباد ہیں، انڈسٹریاں ہیں، گوٹ ہے، گاؤں ہیں، باغات ہیں، لوگ اس میں آباد ہیں، تو وہاں ٹاؤن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ ملیر کو آپ گرین رہنے دیں، اس کی بہت ضرورت ہے ماحولیات کے حوالے سے بھی۔ پوری کراچی کو آپ نے کنکریٹ کا پہاڑ بنا دیا ہے، پوری جو سرسبزی تھی کراچی کی اس کو ختم کر دی گئی ہے، اور ملیر بھی کراچی کا حصہ ہے۔ اب ملیر میں سب سے زیادہ جو اس قسم کی اسکیم ہے وہ ملیر میں ہے، جس نے ملیر کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا، اور ملیر میں بہت سارے مسائلوں نے جنم لیا، جس میں ماحولیات کا مسئلہ ہے۔ اب ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے ملیر میں، جو ملیر کے لوگوں کے لیے نہیں بن رہا، ملیر ندی کے بیچ سے بنا رہے ہیں۔ اسی میں یہ ہوگا کہ آگے چل کے اگر ملیر میں پانی آیا تو ملیر کے کنارے پہ رہنے والے گوٹھ، گاؤں، شہر جتنے، وہ سارے کے سارے تباہ ہوں گے۔ تو اس قسم کے مسئلے مسائل ہیں۔ ہمارے نمائندے بھی الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا اسمبلیوں میں کیا ملیر کے لیے قانون سازی کی ہے، ملیر کے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے، ان کے وسائل کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا۔ میرے خیال میں اگر آپ ان میں کسی سے پوچھ لیں، اگر کسی نے کیا ہے تو مہربانی کر کے ہماری نالج میں بھی اضافہ کریں کہ ہم نے یہ کام ملیر کے لیے کیا ہے۔ ٹھیک ہے خیر صاحب، بہت بہت شکریہ، وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو ضرور زحمت دیں گے اور بات چیت آپ سے جاری رہے گی۔ بہت بہت شکریہ وشنی اس کو وقت دینے کے لیے۔ آپ فکر مند ہیں ملیر کی گرینری کے حوالے سے کہ ملیر چونکہ ایک سرسبز علاقہ ہے، اور آپ یہی کہنا تھا آپ کا کہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہا ہے، اور آپ نے یہاں پہ نام بھی لیا ان اداروں کا، پورے چاروں کا خدا دار دنوں تاریخ جان تھے، ایک سوشل ورکر ہستے ہیں، ہمیں کچھ کہ ملیر گرینری ہستے ہیں، آئیر بعض نقصان دا بہ گئے سوسائٹی ٹاؤن ہستاں، بلڈرز ہستاں، بلڈر مافیا ہستاں آئیے نیچے انیدہ ایک کے دیگے سینئر صحافی ہستے ہیں آئیے کہ گپ کنگی ہے ادھا مزوری ایک کے گوانڈے بریک اچھرت گپ کنگی بولے چاروں کا بریک اچرن شمارا وشد کنے ادھا کے دیگے سینئر صحافی ہستے ہیں آئیے گما گپ کنگی ہے وحید سیال وشد کرنے پروگرام میں تھا۔ ولی صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سر ملیر ڈسٹرکٹ پر بات ہو رہی ہے، اس کی تاریخ پر اور اس کے مسئلے مسائل پر بات ہو رہی ہے۔ آپ سے پہلے میں ایک سوشل ورکر سے بات کر رہا تھا، وہ بھی کافی زیادہ فکر مند تھے ملیر کی گرینری کے حوالے سے کہ جس وجہ سے ملیر مشہور ہے سرسبز اور گرینری کی وجہ سے، تو اس کو کافی نقصانات لاحق ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملیر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟ جی بالکل ملیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ریونیو کا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جو زمین ہے صدیوں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو 30 سالہ زمین تھی وہ ان کے پاؤں سے نکالی گئی ہے۔ وہ ساری جو زمینیں مختلف جو بلڈرز ہیں ان کو دی جا رہی، لاکھوں ایکڑ زمین ڈسٹرکٹ ملیر میں۔ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ریونیو ڈپارٹمنٹ سمیت جو وہ زمین ہے، جو کراچی کا یہ گرین بیلٹ تھا جہاں یہ قدرتی آبشار، پہاڑی، ڈیم، ندیاں اور یہ ایک بڑا ایک قدرتی صدیوں جو سلسلہ تھا، وہ اس وقت جو ہے بالکل تباہ اور برباد کیا گیا ہے۔
وہی وجہ ہے جو صدیوں سے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ملیر میں، آج بھی اس دور میں ملیر کے سینکڑوں گوٹ ہیں، 500 سے 700 گوٹ ہیں، نہ پینے کا کوئی پانی ہے، نہ وہاں پر ڈرینیج کا کوئی نظام ہے، نہ ہی کوئی وہاں گیس کی سہولت ہے، لائٹ نہیں ہے، بے روزگاری ہے، یہاں اربوں روپے کی بجٹ آتی ہے، یہاں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کراچی تھی، اس کی 4 ارب روپے بجٹ تھی، ڈی ایم سی ملیر تھی، اس کی 4.5 ارب روپے بجٹ تھی۔ اس وقت وہی جو ہے ڈسٹرکٹ کاؤنسل اور ضلع کاؤنسل کو ختم کر کے یہ جو نیا بلدیاتی نظام ہے، 3 ٹاؤن بنے، 8 ارب روپے صرف ایک ادارے بلدیاتی ادارے کی بجٹ ہونے کے باوجود آپ ابراہیم حیدری، ریڈی میان گوٹ سے لے کر ہب بلوچستان ڈیم تک یہ ڈسٹرکٹ ملیر ہے۔ ایک طرف ہب بلوچستان تک ان کی بڑی پکڑ ہے، ملیر میں صدیوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں جوکھیو، کلمتی، واڈیلو، خاسکیلی، میمن اور دیگر جو صدیوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 24 لاکھ کی آبادی کا یہ ڈسٹرکٹ ہے، آج بھی وہاں پر پینے کے پانی کی سہولت میسر نہیں کی گئی ابھی تک۔ اچھا سیال اس کے صاحب، علاوہ میں ایک اور سوال یہاں پر انکلوڈ کرتا چلوں کہ کیا وجہ ہے عوامی نمائندے جو ہیں وہاں کے، ابھی بھی وہاں کی ایک شخصیت جو ہیں وہ ڈپٹی میئر بھی ہیں، اس کے علاوہ ملیر سے وزراء بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ ملیر سے ہی رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ عوامی نمائندوں نے خاص توجہ نہیں دی اس ضلع پر؟ نیت نہیں ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ہفتہ پہلے میمن گوٹ سے جہاں ڈپٹی میئر اس وقت جو سلمان مراد منتخب ہوئے تھے، وہاں ایک بچہ وہاں پر گٹر میں گرا، جس کو وہاں کے مقامی افراد نے خود نکالا۔ وہاں ٹاؤن چیئرمین طارق بلوچ جو ہے، ان سے ہم نے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ نے ابھی اختیار نہیں دیے، اسی لیے ہم وہاں کوئی اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ جہاں گڈاب ٹاؤن کی جو آفس ہے اس کی بیک سائڈ پہ گبلوں کے گوٹے، وہاں 2 ہفتہ قبل بچیاں پینے کے پانی کے لیے گئی، وہاں ڈوب کر بیچاری ان کی دونوں بچیوں کی زندگی چلی گئی۔ آج تک وہاں نہ ڈپٹی میئر سلمان مراد پہنچے، نہ کوئی منتخب نمائندہ پہنچا۔ یہاں آپ کو بتاؤں یہ جو ابھی جو گورنمنٹ گئی ہے، 6 ایم پی اے جن کا تعلق جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، 3 ایم این اے ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے تھا۔ ان کے خود کے گوٹ جو ہیں وہ ان بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جن کے آبائی گوٹ ہیں۔ یہاں تو کہنا چاہ سلسلہ رہا تھا یہ کیونکہ وہاں کے جو مقامی نمائندے ہیں وہ زیادہ تر ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا موقف بھی یہی رہا ہے کہ وہ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں اور ریکارڈ کروا رہے ہیں پچھلے 3 سالوں کے دوران، لیکن آپ جو صورتحال بتا رہے ہیں کہ ان کے اپنے جو ولیجز ہیں وہاں پر بھی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ جی بالکل، ان کے آپ گوٹوں میں نہ کوئی ہاسپٹل بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ پرائمری اسکول ہیں تو ان کو تالا لگا ہوا ہے۔ 350 اسکول ہیں ڈسٹرکٹ ملیر کے جن کو تالا لگا ہوا ہے۔ ڈسپینسریاں ساری بند ہیں، ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی 40 ڈسپینسریاں بند ہیں، ان کو تالا لگا ہوا ہے۔ اور جو اس وقت جو ہے ایک سماجی ادارہ ہے، اس کو جو ہاسپٹل دی گئی ہیں، آپ ان کی صورتحال دیکھیں کہ اربوں روپے کی بجٹ دے کر صحت کی سہولت تک میسر نہیں ہے۔ گڈھا، مویدان، کنڈ جنگ، وانکڑ، درسانہ چنو، اولڈ تھانہ تک اولڈ تھانہ ایک قدیمی لوگ ہیں وہاں پر، وہاں اولڈ تھانہ میں پینے کا پانی نہیں، وہاں سے اس وقت کراچی میں ڈپٹی میئر ہے، وہاں اولڈ تھانہ جیسے علاقے میں پینے کا پانی لوگوں کو میسر نہیں ہوتا۔ آج بھی وہ لوگ شراب پاتے جا رہے ہیں۔ اولڈ تھانہ میں ایک ڈسپینسری ہے، وہاں پر پینے کا پانی نہیں، وہاں کی جو پیرسن عورتیں ہیں، معصوم بچے جو مریض آتے ہیں وہ پریشان ہیں۔ ایسی کئی شرافی گوٹ آپ چلے جائیں، اتنا بڑا قدیمی علاقہ ہے، وہاں کی آپ صورتحال دیکھیں کہ وہاں پر گٹر کی لائن نہیں ہے، وہاں کے آپ اسکول کی صورتحال دیکھیں، پی ایس 89 کی آپ صورتحال دیکھیں، غازی داؤد بروئی میں آپ چلے جائیں، آسو گوٹ میں چلے جائیں، آسو گوٹ کی جو صورتحال ہے صرف دیکھنے کے لیے کی حد تک، فیس بک کی حد تک جو ہے، سوشل میڈیا کی حد تک تو آپ کو نظر آئیں گے اور گاڑیاں نظر آئیں گی۔ آپ یقین کریں یہاں ورکس ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن، صحت، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کوئی اگر کام ہوتا، اربوں روپے کی بجٹ اگر تھی، اگر یہاں خرچ ہوتی تو یہاں پر نظر آتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیہی علاقوں کے لیے پیسے دیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پیسے بجٹ نہیں، اس بجٹ کو جو ہے یہاں کے کرپٹ افسران، اب آپ اگر ان افسران کو دیکھیں تو وہ ان کا تعلق بھی جو آپ ان کا تعلق تو اٹھائیں، افسران جو ہے وہ صرف آتے ہیں، ریونیو میں آپ دیکھ لیں، ایجوکیشن میں آپ دیکھ لیں، ہیلتھ میں دیکھ لیں، اور جو ڈپارٹمنٹ ہیں، پولیس کا جو آپ نے حال دیکھا ہے، ریتی بجری کی چوری کی وجہ سے جو ہے سارے آپ کے ڈیم ٹوٹ رہے ہیں۔ بخاری ڈیم جو کنڈ جنگ میں تھا
وہ ٹوٹ گیا ہے. تھدو ڈیم کی آپ صورتحال دیکھ لیں. یہاں بڑا بزنس میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ریونیو, دوسرا ریتی بجری کی چوری, پورا گرین بیلٹ تباہ, آپ کی ہاسپٹل بند, اسکول بند, پانی میسر نہیں ہو رہا. یہ صورتحال صرف جو آپ کو نظر آئے گی, یہ جو منتخب نمائندے ہیں, ریاست کے جو ڈپٹی میئر سلمان مراد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اپنے جو یو سی میں بچے گٹروں میں گرے اور پوری کراچی کا دورہ کر رہے ہیں. اس کے اپنی یو سی اولڈ ٹانا میں میمن کوٹ میں لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں, وہ پوری کراچی کو دیکھ رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. وقت کی کمی ہے, آپ سے مزید بھی بات کریں گے ہم, آپ کو زحمت دیں گے, وقت کی کمی ہے اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. بہت بہت شکریہ, آپ نے وش نیوز کو وقت دیا اور تمام تر صورتحال سے میں آگاہ کیا جو بھی اس وقت کرنٹ سچویشن ہے ڈسٹرکٹ ملیر کی. گل چاروں کا وحید سیال سینئر صحافی ہیں ڈسٹرکٹ ملیر ہے تعلق ہے شبیہ میں کہ مسائل دباز ہستاں پاکستان پیپلز پارٹی گڑھ ہستے ہیں ڈسٹرکٹ ملیر بلکہ اسے صورتحال باز خراب ہستے ہیں. دیکھ کے دیکھے کالر ہستے ہیں آئے گا میں گپ کن گئے ادھر زور ہے کہ گوانڈے بریک اچھے رن گپ کن گل چاروں کا بریک اچھے رن شمارا وشت کنے گپل لگے ڈسٹرکٹ ملیر ہے. ڈسٹرکٹ ملیر ہے ما سینئر صحافی ہے گوما گپ کو تاریخ زان تستے آئیے بھی ہمیں کو کہ مسئلہ مسائل دباز ہستاں پاکستان پیپلز پارٹی موقف ہے حوالے چھ ما رہنما عہدہ جستاں عہدہ آئین اکرامہ رابطہ کو بلکہ رسپانس نہیں آتا شجرند یک کے دیکھے نوجوان ہستے آئیے ملیر گرین ڈی وسطہ باز کار کو ڈسٹرکٹ ملیر تقریباً آل اوور پاکستان ہے آئیے ویڈیوز ہستاں آئیے ملیر وسطہ آئیے گرین ڈی وسطہ بعض وتی شباس محنت کو اسے کہ پیکیج سے پیکیج چار ہیں پیکیج سے رن نجواد تھا گپ کریں گلے چاروں کا شما پیکیج چار تھا نی لائن اس طرح علی نواز امرداری کن گئے وشت کرنے پروگرام میں تھا. علی صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو وقت دینے کے لیے. ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے ایک پیکیج ہم دیکھ رہے تھے جو کہ ملیر کے حوالے سے آپ کی جو خدمات ہیں جس طرح آپ نے ملیر کو اجاگر کروایا لوگوں کو بتایا کہ کراچی میں بھی گھومنے کی جگہ ہیں کیونکہ موسٹ آف کراچی کے لوگ بہت زیادہ باہر جاتے ہیں پاکستان کے دیگر علاقوں میں لیکن آپ نے لوگوں کو ملیر کے حوالے سے بتایا کہ یہاں پر جو گرینری ہے ایک ایسی تفریح کے لیے مقامات ہیں جو کہ آپ نے مختلف مواقعوں پر جو ہے وہ یہ لوگوں کو دکھایا. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے اور اب اس گرینری کی کیا حالت ہے؟ تھینک یو سر آپ کا اور آپ کی ٹیم کا میرے موقف جاننے کے لیے مجھے لائن پہ لیا. بیسکلی علی صاحب ڈسٹرکٹ ملیر جو ہے کراچی کو آکسیجن پیدا کرتی ہے. وہ گرینری جو کہ پہلے تھی اس سے پہلے وہ اب اتنی نہیں رہی لیکن اب بھی ہیں کچھ ایسے علاقے ہیں کچھ ایسے گوٹ ہیں جہاں پر اب بھی وہ خوبصورتی ہے اور ملیر کراچی کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ کہلایا جاتا ہے. اس میں پرابلمس بھی کافی سارے ہیں لیکن آپ دیکھا جائے تو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو جب ٹی بی کی بیماری تھی تو انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایک پرسکون سرسبز ایسے اور تازہ ہوا کی جگہ جائیں تو انہوں نے وہ جگہ کراچی میں چوز کیا تو ڈسٹرکٹ ملیر تھا جہاں پر آج بھی قائد اعظم ہاؤس موجود ہے. اچھا علی صاحب ابھی میں سینئر صحافی سے بات کر رہا تھا چونکہ آپ ینگ ہیں اور کام بھی کرتے ہیں وہاں پر نوجوانوں کے لیے مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 22 سالہ لیز ختم ہو رہی ہے اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ملیر کی گرینری کو ختم کیا جا رہا ہے نئی سوسائٹیز کو بنوا کر ایم ڈی اے کو قصوروار قرار دے رہے تھے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر سوسائٹیز تو اتنی بن چکی ہے اب میں آپ سے کیا کہوں مطلب جو گرینری 75% تو تباہ ہو ہی چکی ہے نا اب تو وہاں پر سوسائٹیز بن گئے پولیوشن ہو گیا. آپ سب سے بڑی مثال کراچی میں ہیٹ اسٹروک کی وجہ یہی ہے کہ گرینری ختم ہو گئی ہے وہ ہوا ختم ہو گئی. تو آپ اس حوالے سے کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ گرینری کو پروموٹ کرنے میں جب آپ نے کام کیا تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ختم کر رہے ہیں جو بھی مافیاز ہیں جو بھی ان کے خلاف یا آگاہی کے لیے یا پھر کچھ ایسا کریں تاکہ حکومت وقت کو اس پر ایکشن لینا پڑے اور ملیر کی اس گرینری کو جو ہے بچایا جا سکے؟ اس سے پہلے جو لاسٹ ایئر جب ضمنی الیکشن ہوئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے ہمارے قابل احترام ایم این اے صاحب تھے انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیے لیکن وہ گرین بیلٹ کو بہت مشکل ہو گیا بچانا مطلب تباہ ہو چکی ہے سب کچھ. ٹھیک ہے 90 ڈیز کا لیکن ہو سکتا ہے امپلیمنٹ ہو جائے اللہ کرے یہ گرینری ہے. چلیں ایسا بہت بہت شکریہ وقت کی کمی ہے آپ سے مزید بات کریں گے آگے چل کر ضرور. گل چاروں کا ملیر مسئلہ مسئلہ ہمیں سینئر صحافی ہستاں سوشل ورکر ہستاں ہمیں کچھ کہاں کہ یہ مسئلہ مسئلہ ہمیشہ کہ گرینری یہ ختم ہو گیا آؤدہ نوکی سوسائٹیز بلڈر مافیا ہستاں آؤدہ باز کار کن گیا مسئلہ مسائل دا باز ہستاں پاکستان پیپلز پارٹی گڑھ ہستے پاکستان پیپلز پارٹی موقف ہے والے ما رابطہ کو بلکہ ہمارا رسپانس نہ مل لیتا.
ڈسٹرک ملیر باس کونگے تاریخی ضلع سندھ بات قدیمی ضلع ہستے انشاءاللہ انی مارا بدیتا اجازت نیکسٹ پروگرام دیگر ڈسٹرک کراچی ڈویژن ہے دیگر ڈسٹرک سرا پروگرام کن گی علی حسین بدیتا اجازت اللہ نگہبان.